یہ معلوم ہو کر بہت افسوس ہوا کہ میری تصویر کچھ لوگوں نے میری مرضی کے بغیر، اور مرضی تو اس میں ہو ہی نہیں سکتی، میرے انجانے میں کچھ لوگوں نے میری تصویر کھینچ لی ہے، اور کچھ لوگ اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے یہ بہت بری سازش ہے کہ اس کو انٹرنیٹ پر ڈالا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ہم نے ان کی تصویر انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے اور وہ اس سلسلے میں خاموش ہیں، لگتا ہے ان کو اس سلسلے میں تحقیق نہیں ہے۔ الحمدللہ میں نے ویڈیو اور ٹی وی کی حرمت پر جو کچھ لکھا پوری تحقیق کے بعد لکھا، اور آج تک الحمدللہ وہ امر منقح اور محقق ہے، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے جس میں کسی کے اجتہاد کو یا اختلاف کو گنجائش ہو، اور آج کل تو دور اجتہاد کا بھی نہیں ہے۔ ہاں، نام کے مفتی اور بہت بڑے مجتہد دعوے دار اب ضرور پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ شہرت پسندی کے لیے اور جدت پسندی کے طور پر ان معاملات میں اور ان مسائل میں جن میں آج تک ماضی قریب کے علماء میں اتفاق اور اجماع و اتحاد چلا آیا، اس میں زبردستی مداخلت کرتے ہیں اور اختلاف کا دروازہ کھولتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اختلاف درخور اعتنا نہیں ہے، اور ہرگز ان کا اختلاف قابل اعتبار نہیں ہے۔ میں ان لوگوں سے جنہوں نے کسی طور پر میری تصویر کھینچی اور اس کی نمائش کرتے ہیں، اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں، اور جن لوگوں نے انٹرنیٹ پر میری تصویر ڈالی ہے، میں ان سے بھی اپنی برہمی کا اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہوں، اور سب سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ میری تصویر یک لفظ وہ ڈیلیٹ کریں، محو کریں، ورنہ مواخذہ ان کے اوپر ہوگا۔ مجھے جو کہنا تھا اور جو میری ذمہ داری تھی، الحمدللہ وہ میں کہہ چکا اور پوری کر چکا۔
Discern.
کہ کتنی بھی مخالفتیں ہوگی، اگر بارگاہ رسول سے قریب ہو گئے تو یقین جانے پوری دنیا کی مخالفت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اور اسی لیے حضور تاج شریعہ نے ایک مقام پر آخر میں یہ فرمایا کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ یعنی حضور تاج شریعہ نے ہم کو یہ نظریہ دیا، ہم کو یہ بات بتائی کہ ہمیشہ شریعت مطہرہ پر قائم رہیں۔ آج کے حالات اور ماحول میں حضور تاج شریعہ کی یاد اس لیے بھی زیادہ آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اب موجودہ وقت میں ایک مرتبہ ہم دفاع پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اگر حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ برائیاں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ایک برائی اگر پھیلتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اس سے کیسے نجات حاصل کرے۔ ابھی تو وہ سوچتا ہی ہے اور صبح میں بیدار ہوتا ہے تو اور فتنے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ عقائد سے لے کر اعمال تک معاملہ اتنا زیادہ بگڑ گیا کہ اب تو بہت سے لوگوں کی سوچ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ برائیاں جو پھیلتی ہے وہ پھیلنے کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے یہ ذہن بنا لیا، یہ فکر بنا لی کہ آج اگر گمراہیت پھیلتی ہے تو فلاں علاقے میں پھیلی، آخر ہم کیوں قربانیاں دیں؟ فلاں جگہ پر مسلمان بچی کے ساتھ یہ ہوا تو میرے گھر کی بچیاں تو سلامت ہے، فلاں جگہ پر یہ فساد پیدا ہوا تو میں تو سلامت ہوں۔ تو یہ جو میں اور اپنا گھر، یہ جو سوچ اور فکر بن گئی، اس فکر نے تباہی اور بربادی کے وہ دروازے کھول دیے کہ جو تباہیاں، جو بربادیاں کل دوسروں کے گھروں کے اندر تھی، آج وہ ہمارے گھروں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ اور اسلام نے جو نظریہ دیا، جو سوچ دی، جو فکر دی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو ذہن اور فکر دی، آپ حضور تاج شریعہ کی شخصیت کو اس آئینے میں دیکھتے جائیں اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج آپ دیکھیں کہ آج حالات اتنے زیادہ بگڑ گئے اور معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ اتنا زیادہ مشکل ہو گیا کہ قرب قیامت کی وہ علامت اگر نہیں تو کم سے کم اس کے قریب پہنچ گئے کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا۔ آج زبانیں اتنی زیادہ بدلتی ہے کہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کفریہ گانا آ جائے تو اس کا اسٹیٹس رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے اگر کوئی پریشانی کی بات آ جائے تو ہزاروں برساتی میڈک کی طرح نکل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب تو سنی دیوبندی کا اتحاد ہو جانا چاہیے، اب تو اختلاف کو بھلا دیا جانا چاہیے۔ آخر ذرا سوچیں کس چیز کو بھلانے کے بارے میں کہتے ہیں؟ کیا سنی یہ بھول جائے کہ دیوبندی جماعت وہ ہے جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خیال کو نماز میں لانے کو گدھے اور بیل کے خیال کے برابر سے بدتر قرار دیا؟ کیا سنی اپنی پریشانی کے اندر یہ بھول جائے کہ یہ وہ پاگل جماعت ہے کہ جس نے ہمارے آقا کے علم غیب کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی؟ کیا سنی یہ بھول جائے کہ معاذ اللہ رب العالمین یہ وہ بدبخت قوم ہے کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا؟ اس بات کو یاد رکھیں دوستو کہ آج گستاخیوں کے جتنے بھی فتنے اٹھتے ہیں یا جہاں کہیں بھی گستاخیاں ہوتی ہیں اس میں سب سے برابر کردار کسی کا ہے تو وہ دیوبندیت اور وہابیت کا ہے۔ گستاخی کا دروازہ کھولنے والے یہی لوگ ہیں اور ان لوگوں کے دروازے کھولنے کی بنیاد پر آج ناموں سے رسالت کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ اور ہم جب ناموں سے رسالت کی بات آئے، جب اپنی جان اگر خطرے میں نظر آ جاتی ہے تو دیوبندیت اور وہابیت کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے وہ ہم سے کروڑوں گنا زیادہ
اربوں گنا زیادہ عزت و عظمت والے تھے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ جن کے قدم مبارک سے لگنے والی اگر مٹی اگر ہم کو سر پہ رکھنے کو مل جائے تو اپنے زمانے کے تاجدار بن جائے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جسم سے لگنے والی مٹی اگر ایک گنہگار کو قبر میں رکھنے کو مل جائے تو اس کی قبر روشن و منور ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے ہماری طرح بزدلی کا درس نہ دیا. آج حالات یہ ہوتے ہیں کہ نعرے لگانے کے آئے ہم نے نعرے تو لگا دیے, لیکن جب دین و سنیت کا معاملہ آئے گا اور سنیت کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کام کرنے کی بات آتی ہے تو پولیس کی اگر 2 لاٹھی گری تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ خود تو بھاگتا ہے اور دوسروں کو بزدل بنانے کی کوشش کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں دیوبندی کے ساتھ ہمارا جو اختلاف ہے وہ تو ناموس رسالت کے خاطر ہی تو اختلاف ہے. آخر ٹوپی والے میں اور چوٹی والے میں فرق کیوں کیا جاتا ہے کہ چوٹی والا اگر گستاخی کرتا ہے تو وہ شوق کے اوپر ہنگامہ ہوتا ہے, روڈ کے اوپر تصویروں کو چپکایا جاتا ہے اور اس کے خلاف آواز کو بلند کیا جاتا ہے, اور ٹوپی پہن کر جس کا نام عبداللہ ہوتا ہے, عبد الرحمان ہوتا ہے, ابو طالب ہوتا ہے, کچھ اور نام ہوتا ہے, اور اگر وہ عزت رسول پر حملہ کرتا ہے, حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے تو اس کے لیے گھر میں بستر بھی ہوتا ہے, کھانے کا اہتمام بھی ہوتا ہے, اس کے لیے رہنے سہنے کا انتظام بھی ہوتا ہے. یاد رکھیں مسلک رضا یہ ہے, فکر رضا یہ ہے کہ گستاخ رسول چاہے ٹوپی والا ہوگا, چاہے چوٹی والا ہوگا, چاہے تمہارا باپ ہوگا, چاہے تمہاری ماں ہوگی, کوئی بھی ہوگا, گستاخ رسول کو کافر ہی کہا جائے گا. وہ تمہارا کتنا بھی عزیز ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے کا تقاضا یہ ہے کہ سنی اپنے باپ سے بعد میں محبت کرتا ہے, اس سے پہلے باپ کے دل میں عشق رسول کو دیکھا کرتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہے, یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہ فکر رضا ہے. اور میرے تاج الشریعہ نے اسی لیے ایک مقام پر ارشاد فرمایا تھا. آپ نے غالباً ناگور کی سرزمین کے اوپر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, اے سنیو یاد رکھو ہمارا رشتہ صرف اپنی نبی کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں. آپ آگے فرماتے ہیں ہمارا رشتہ نہ تو باپ کے ساتھ ہے, نہ تو بھائی کے ساتھ ہے, نہ تو بہن کے ساتھ ہے, نہ تو ماں کے ساتھ ہے. پھر حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں, اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ میرے تاج الشریعہ یہ کہتے ہیں کہ اے سنیو اب تجھے اگر باپ سے محبت کرنی ہے تو باپ سے محبت اس وقت کرے گا جب اس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ ہوگا. ماں سے محبت اس وقت کرے گا جب اس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ ہوگا. یعنی تاج الشریعہ نے یہ ہم کو تعلیم دی جو ہمارے اسلاف کی بزرگوں کی تعلیم ہے کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ فکر دی کہ سنی اس جگہ پر جا کر قریب ہوگا جس جگہ پر غربت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے. اور یقین جانے اگر واقعی میں ہم نے متسلم سنی بن کر رہے, اگر عقیدے کے اندر سختی پیدا کی نا تو یاد رکھیں کہ پیر جو بنایا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ جھونپڑے سے آپ محل میں رہنے کے لیے چلے جائیں. پیر اس لیے نہیں بنایا جاتا ہے کہ آپ بائک کے اوپر اگر چلتے ہیں تو فیملی کے مالک بن جائیں. پیر کے قدم کی برکتوں سے یہ تمام چیزیں ملتی ہے, لیکن پیری مریدی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے, اولیاء کرام کی قربت کا اصل مقصد ہوتا ہے, علماء کی بارگاہ کے قریب ہونے کا اصل مقصد ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ پیر علماء اولیاء اگر اپنے فیض سے کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ گاڑی بعد میں عطا کرتے ہیں, عاشق مصطفیٰ پہلے بناتے ہیں, وہ محل بعد میں عطا کرتے ہیں, سب سے پہلے اس کو شریعت مطہرہ کا پابند بناتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اپنے پیران عظام کا اگر فیضان تلاش کرنا ہے تو ان محلوں کے اندر تلاش نہ کرو کہ جس محل کے اندر بیٹھنے والا دیوبندیت اور وہابیت سے گال میل کرتا ہے, ان محل کے اندر تلاش نہ کرو کہ جس میں بیٹھنے والا معاذ اللہ رب العالمین اپنی لڑکیوں کو دیوبندی اور وہابی کے حوالے کرتا ہے. یقین جانے روڈ کے اوپر سونے والا ہے, اور اگر واقعی میں عاشق رسول ہے, اگر بد مذہبوں سے بچنے والا ہے تو بظاہر اگرچہ گاڑی نظر نہیں آتی ہے, محل نظر نہیں آتا ہے, اگر تاج الشریعہ کا غلام ہے
تو آپ کو تاج الشریعہ کا فیضان روڈ پر سونے والوں میں نظر آئے گا، آپ کو تاج الشریعہ کا فیضان جھوپڑے کے اندر نظر آئے گا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ آج جو لوگوں کی سوچ بن جاتی ہے نا کہ بھئی چھٹی میں ہم جاتے ہیں تو کیا ہوا، راستے میں ایک وقت کی نماز کو نہیں پڑھا، اجمیر معلیٰ جانے کے بعد نماز کی پابندی نہ کیا، اور اگر اتفاق سے ایسا ہو گیا کہ وہ مالدار بن گیا تو لکھوا دیتا ہے یہ نظر میرے پیر کی، یا کچھ اور لکھوا دیتا ہے کہ یہ خواجہ غریب نواز کا کرم ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارا سرکار غریب نواز کے فیضان سے انکار نہیں ہے کہ سرکار غریب نواز عطا نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے جس کے صدقے میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے 90 لاکھ لوگوں کو عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو جس کے در سے ایمان کی دولت ملتی ہے اگر اس کے در سے دنیا کے ٹکڑے مل جائے تو آخر کون سے تعجب کی بات ہے؟ یقیناً ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اب گاڑی میں بیٹھنے والا داڑھی بھی منڈواتا ہے، نماز کی پابندی بھی نہیں کرتا ہے، بد مذہبوں سے گال میل بھی کرتا ہے، اور صرف چھٹی شریف کے اندر اگر چلا گیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار غریب نواز نے مجھے عطا فرما دیا۔ یاد رکھیں کہ میرے غریب نواز کی پوری زندگی، اولیاء کرام کی پوری زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اولیاء کرام جہاں سے جس جگہ پر بھی گئے وہ لوگوں کو بینک بیلنس کا چیک دینے کے لیے نہیں گئے ہیں، جھوپڑے میں رہنے والے کو محل دینے کے لیے نہیں گئے ہیں، وہ اگر گئے ہیں تو عشق رسول عطا کرنے کے لیے گئے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اگر پوری زندگی گزاری ہے تو لوگوں کو دین سے قریب کیا ہے، شریعت مطہرہ سے قریب کیا ہے، تو غریب نواز کا فیض جس پر ہوگا تو وہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے شریعت کی پابندی کرے گا، اس کے بعد مال لیا جائے گا، سب سے پہلے وہ غلام مصطفیٰ بنے گا، اس کے بعد اس کو مال عطا کیا جائے گا۔ لہذا دوستو اس چیز کو یاد رکھے چلے کہ ناموں سے رسالت کی جہاں پر بھی بات آتی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تو بہت کچھ قربان کر لیا۔ آج تو حالات ایسے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جماعت رضائے مصطفیٰ کو خوب ترقی عطا فرمائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کی برکتیں ہیں اور میں خود بھی اس سے جڑا ہوا ہوں، لیکن میں یہ نہیں سوچتا کہ میں جماعت رضائے مصطفیٰ کو چلاتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے نکموں کو جماعت رضائے مصطفیٰ چلاتی ہے، ہم نہیں چلاتے۔ میرے امام احمد رضا بھی بہت بڑے ہیں، ان کی جماعت بھی بہت بڑی ہے، یہ تو امام احمد رضا کا کرم کہ انہوں نے وہ جماعت دی ہے کہ جس جماعت کے ماتحت ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ناموں سے رسالت کی یہاں پر بات آئی، تکلیف اور پریشانیوں کو اٹھانے کی بات آئی، تو دو باتیں بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز کے اوپر صحابہ کرام نے، ہمارے اسلاف نے کیسے پہرا دیا، انہوں نے کتنی پریشانیوں کو برداشت کیا ہے۔ آج تو لوگوں کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی کام کریں تو علماء بیچارے اتنے مجبور ہو گئے، جانتے ہیں کہ اب لوگوں کو جوڑنے کے لیے بشارتیں سنانی ہی پڑتی ہے، لوگوں کو جوڑنے کے لیے بھائی یہ پرچہ ہے چپکا دو، اس کے بدلے میں مولانا بیچارے مجبوری ہے بھائی، لوگ دین سے اتنا زیادہ دور ہو گئے کہ اب پرچہ چپکانے کا اگر کام بھی دینا پڑے نا تو مولانا کو پہلے تو اس کی فضیلت بیان کرنی پڑتی ہے کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، پھر جنت میں جانے کا راستہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں بیان کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کوئی پرچہ چپکائے گا۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کا جو کام ہے نا وہ ناموں سے رسالت کا کام ہے، اہل سنت و جماعت کا کام جو ہے وہ ناموں سے رسالت کی حفاظت کا کام ہے۔ کیوں کہ ناموں سے رسالت کی حفاظت یہ صرف تلوار کے ذریعے نہیں ہوتی ہے، بلکہ ناموں سے رسالت کا معاملہ یہ ہے کہ دل میں عشق رسول برقرار رہے گا تب جا کر تو حفاظت ہوگی، دل میں عشق رسول برقرار رہے گا تب جا کر تو حفاظت ہوگی۔ صحابہ کرام کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دین کے لیے دی، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے دی
کہ آج تو ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ غزوہ خندق کے موقع پر میں نے ایک جگہ پر پڑھا، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، یاد آئی بات تو عرض کروں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے اور اس وقت بظاہر، کیونکہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت مقدس جماعت ہے کہ ہم اگر بھوکے ہیں نا تو ہم کو کھانا ان کے صدقے میں ملتا ہے، وہ اتنی عظمت والے ہیں، لیکن یہ قیامت تک کی مسلمانوں کی تربیت کا انتظام ہے کہ وہ خندق کھود رہے ہیں اور وہاں پر حالات ایسے آئے کہ بھوک کی بنیاد پر پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوئے، داڑھی مبارک کے اندر مٹی ہے، لباس کے اوپر مٹی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی جماعت کو اس حال میں دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہ العالمین، خیر تو آخرت کی خیر ہے، بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، انصار اور مہاجر کو برکتیں عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اب یہ جب دعا فرمائی نا تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ شاید ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری اس تکلیف کو دیکھ کر، ہماری اس پریشانی کو دیکھ کر یہ سوچتے ہوں گے کہ کہیں ان لوگوں کے حوصلے نہ ٹوٹ جائے، تو ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کہے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ شاید وہ یہ سمجھے کہ ہم ہمت ہار جائیں گے، تو آپ دیکھیں عشق رسول کیسا ہوتا ہے، ایسی تکلیف میں، ایسی پریشانی میں کہ ہم تو پیدا ہوئے تب سے لے کر ابھی تک ہم نے تو نہ دیکھی ہے ایسی تکلیف، نہ پریشانی کو جھیلا ہے، نہ ایسا سوچا ہے، لیکن صحابہ کرام کی عظمتوں کو سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے دلوں میں عشق رسول نقش فرما دے کہ وہ صحابہ کرام کی جماعت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے جس کا خلاصہ کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھ کے اوپر جب بیعت کی تھی نا تو اس وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ جب تک زندگی کی آخری سانس چلے گی وہاں تک آپ کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے، بلکہ اب تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا، بدر کے موقع پر یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں بائیں آپ دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی کہ اگر آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی اگر اپنی جان کو نثار کرتا ہے تو وہ ہم لوگ ہوں گے۔ اور یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ زبانی دعویٰ ہے کہ ہم تو دین کے لیے سب قربان کریں گے اور وقت آئے تو کوئی نظر بھی نہ آئے۔ تاریخ نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے دنیا سے جاتے وقت اپنا سب کچھ جب قربان کر دیا اور تیر آخری اگر پیشانی میں لگتا ہے اور جان اگر جاتی ہے تو خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھ میں لینے کے بعد چہرے کے اوپر ملا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بزدلی کا درس نہ دیا، بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ فکر دی کہ ایک مسلمانوں یہ وہ نبی محترم ہے کہ ان کے نام پر مال قربان کرو گے تو وہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اگر ہاتھ کو قربان کرو گے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، وقت کو قربان کرو گے تو وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور زندگی کی آخری سانس اگر لی تو تاریخ کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ صحابہ کرام جاتے وقت یہ کہتے ہیں اس کو برب الکعبہ، قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ اتنی عظمت والوں نے یہ جو فکر دی ہے اسی فکر کی ترجمانی مسلک اعلیٰ حضرت کرتا ہے، فکر رضا کرتی ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ اس لیے دوستو اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سنیت کے اوپر قائم رہیں، جماعت رضائے مصطفیٰ کو مضبوط کریں، اور حقیقت یہی ہے کہ آج جو برائیوں سے مقابلے کی طاقت جو ختم ہوتی جا رہی ہے نا اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اتنے زیادہ فساد، اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اسلام نے کیا نظریہ عطا فرمایا؟ اسلام نے کیا نظریہ عطا فرمایا؟
اسلام نے نظریہ یہ دیا اور قرآن میں رب نے اعلان بھی فرمایا کہ ہم کو جو بہتر امت ہونے کا خطاب ملا وہ کس بنیاد پر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے. اور آج جو دیوبندیت پھیلی یا بے پردگی پھیلی یا جتنے بھی معاملات کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی نا، کہ کئی معاملات تو ایسے ہو گئے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا. جیسے کہ تصویر ہے، ویڈیوگرافی ہے، وہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ شاید اسے کوئی گناہ بھی نہیں جانتا. اب جب اس کو روکنے کی کوشش نہ کی گئی تو ہماری غیرت اتنی زیادہ مر گئی کہ اب امام مقتدی کے ساتھ بیٹھ کر چٹکلے وغیرہ موبائل پہ دیکھتا ہے. چٹکلے وغیرہ جو ہوتے ہیں، فلموں کے جوکس ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر دیکھتا ہے وہ امام ہے. پہلے یہ نہیں تھا. یہ غیرت ختم ہونے کی بنیاد پر ہے. آج حالات ایسے ہو گئے کہ ایک لڑکی بن سمجھ کر اگر آتی ہے جس کو دیکھنے سے گناہ کا تصور پیدا ہو جائے تو لوگ ساتھ میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے. تو یہ کس بنیاد پر ہوا؟ یہ اس بنیاد پر ہوا کہ جب برائیوں سے مقابلہ کرنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا نا تو وہ برائیاں ایسے چڑھ کر گئی کہ آج اس برائیوں کے خلاف بولنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ اسلام نے کیا نظریہ دیا اور حضور تاج الشریعہ کی ذات اور شخصیت کو سمجھے. کہ دیکھیے ایک حدیث پاک میں آیا، حدیث پاک کی آسان تشریح خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدود اللہ میں مداہنت کرنے والا، یعنی چکنی چپڑی باتیں کرنا. آپ قانون اسلام کو توڑتے رہے لیکن آپ کو میں حاجزہ نہیں کرتا رہا. چکنی چپڑی باتیں کرنے والا، ایک تو مداہنت کرنے والا اور دوسرا حدود اللہ کو توڑنے والا، اور تیسرے وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. غور سے سنیے، یہ سمجھے پورے بیان کا خلاصہ کہ جو لوگ اللہ کے حدوں کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں. حدیث پاک میں ان تینوں گروہ کے حوالے سے ایک مثال کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا. وہ کیا سمجھایا؟ کہ یہ لوگ سفر کرنے جا رہے تھے تو ان لوگوں کے درمیان قرآن تازی کی گئی، ان لوگوں کے درمیان چٹھی اچھالی گئی کہ کون سمندر میں کے جہاز میں کون سی منزل میں رہے گا. تو ایک کو پہلے والا حصہ ملا، ایک کو بیچ والا ملا اور ایک کو آخری حصہ ملا. تو جو سمندر کی سطح کے ساتھ لگا ہوا گروہ تھا نا، تو کچھ دیر تک سفر ہوتا رہا. پھر اس نے یہ سوچا کہ چلو اوپر جانا، کسی کا احسان لینا، مدد لینا، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس تختے کو کاٹ دیا جائے اور سیدھے سمندر سے پانی لے لیا جائے، اپنی حاجت کو پورا کیا جائے. تو ایک گروہ نے یہ کہا جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ حال یہ ہو گیا، غیرت اتنی مر گئی کہ اگر ایک مسلم لڑکی اگر بھاگ بھی جاتی ہے نا تو جو غیرت مسلمانوں میں ہونی چاہیے وہ باپ میں نہیں رہتی. باپ کو نیند بھی آ جاتی ہے، بھائی سو بھی جاتا ہے. حالات ایسے ہو گئے. تو آج جس طرح کہتے ہیں نا کہ بھائی کچھ ہوا، کہ بھائی فلاں جگہ پر یہ حرام کام ہوا، ارے چھوڑو، ہم کو کیا، ہم اپنا دیکھیں. ایسا کہتے ہیں نا لوگ؟ نہیں کہتے ہیں. ہم اپنا دیکھیں. کچھ بھی معاملہ ہو تو ہم کو قربانی دینے کی کیا ضرورت، ہم کو آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت. تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ وہ اپنی جگہ پر ہے نا، اس کو جو جگہ ملی اس جگہ میں جو چاہے کرے. لیکن جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، اگرچہ وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ وہ اگر تختے کو توڑے گا تو ہم اس کو توڑنے نہ دیں گے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قربان جائیے، کتنی پیاری مثال دی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اس نے اسے بھی ڈوبنے سے بچایا، اپنے آپ کو بھی ڈوبنے سے بچایا. جس نے